اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزیر صحت دواساز اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے معاملے کو لٹکانے کے لیے قومی تاریخ کے ناکام ترین وزیر خزانہ کی سربراہی میں دوا سازی اور درآمد ادویہ اور میڈیکل ڈیوائسز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ خصوصی رپورٹ سراج الدین امجدی کی تفصیل ملاحظہ کریں۔ ضلع کیماڑی لاغاری گوٹ سانحہ سپا افسران اعلیٰ عدلیہ کو ماموں بنانے کے لیے سرگرم۔ NICVD میں گریڈ 17 سے گریڈ 19 تک کی غیر قانونی تقرریاں، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹسز جاری، خلاف قانون ملازمین میں ہلچل۔ FIA کا حسن عبدال کے نجی کالج پر چھاپا، خلاف قانون مالک موقع سے فرار، ریکارڈ قبضے میں۔ سندھ ینگ نرسز ایسوسی ایشن میں نرسوں کے حقوق پر کروڑ پتی بننے والوں کے خلاف انتخاب لڑنے کا عندیہ۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں احتجاج جاری۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ضلع کیماڑی لاغاری گوٹ میں زہریلی گیس سے ہونے والی اموات پر قتل بالسبب کے 10 کیسز درج، FIR میں فیکٹری مالکان کو نامزد کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر ادارہ ماحولیات سندھ سپا اور محکمہ صحت کے متعلقہ ذمہ دار افسروں کو شامل نہیں کیا گیا۔ جاں بحق افراد کے ورثہ کو تمام مقدمات میں مدعی بنایا گیا، جبکہ عدالت کی جانب سے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کرنے سے گریز کیا گیا۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سپا کے کرپٹ افسران نے عدالتی حکم آتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں نمائشی چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تاہم ضلع کیماڑی میں منگو پیر روڈ پر رہائشی علاقوں میں ماربل کے کارخانے، ماربل کٹرز اور پالش کی آلودگی سے یہ رہائشی بستیاں نوزائیدہ بچوں سمیت سانس اور امراض سینہ، ناک، حلق کی بیماریوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں۔ چونکہ ان سینکڑوں فیکٹریوں سے سپا کے افسران کروڑوں روپے ماہانہ رشوت بٹورتے ہیں، لہٰذا ضلع کیماڑی کی ماربل فیکٹریوں کے خلاف نمائشی کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے صوبائی رہنما احمد سعید سادات نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جن لوگوں کو گزشتہ بار نمائندہ منتخب کر کے PNC میں بھیجا، انہوں نے نرسز حقوق کے لیے کردار ادا کرنے کے بجائے نرسوں کے حقوق فروخت کرنے والوں کو خلاف قانون نجی نرسنگ اسکولوں کا مالک بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اب سندھ کی نرسز ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ لائیو سے احمد سعید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جس طرح قرآن شریف میں فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ کے قرآن المجید وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کہتے ہو سیدھا سیدھا بول دو، اس میں کوئی ایڈ بیڈ نہیں کرو۔ نرسز کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی، جس نے اپنے بزنس کے لیے یوز کیا، جس نے اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کیا، اور جس نے اس کے ذریعے اس کو یعنی وہ ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کیا اور اس کے ذریعے کمایا، تو اس سے ہم ضرور انشاءاللہ نرسز اس سے ایک دن آئے گا جس سے ہم ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ۔ FIA کی جانب سے حسن عبدال میں خلاف قانون نجی نرسنگ اسکول پر چھاپا مارا گیا تو FIA کے مطابق اسکول کا مالک ضلع بلدیہ غربی کراچی کا چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جو ریکارڈ تحویل میں لیا گیا ہے۔ مذکورہ اسکول کی پرنسپل رخسانہ کو ریکارڈ میں ظاہر کیا گیا ہے، جو ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کی سرکاری ملازمہ بتائی جاتی ہیں۔ مزید تہلکہ خیز انکشافات کی توقع ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جمعرات 9 فروری کی شام کو وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اور پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید فاروق بخاری کے مابین 1 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر صحت نے ادویہ سازی، امپورٹڈ ادویہ اور میڈیکل ڈیوائسز سمیت دواؤں کی قیمتوں میں اضافے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت اور وہ قومی دواساز اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہونے والی اس ملاقات میں PPMA کے سابق عہدیداران جناب زاہد سعید، توقیر احمد، کیپٹن اقبال احمد، عاطف اقبال، آصف عزیز آکھائی، ڈاکٹر قیصر وحید اور دیگر بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ادویہ بحران کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک کابینہ کمیٹی بنا دی ہے، جو آئندہ 2 ہفتوں میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ میری معلومات کے مطابق مخلوط حکومت کے جادوگر وزیر خزانہ اور وزیر اعظم شہباز شریف، جن کا اس وقت تک قومی معیشت کے اوپر کوئی جادو نہیں چل پا رہا ہے، اور خود حکومت
اپنی قیادت کے حوالے سے اور غیر مقبول ہونے کے حوالے سے ملک اور قوم کی جان اور صحت کے لیے کوئی مثبت راستہ نکالنے میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، یہ ایک اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے امراض قلب کے قومی ادارے NICVD میں گریڈ 17 سے گریڈ 19 تک کی غیر قانونی بھرتیوں کا نوٹس لیتے ہوئے 9 خلاف قانون ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اسکرین پر عدالت کا حکم نامہ اور ملازمین کی تصاویر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ندیم قمر کی اس لاقانونیت سے قومی خزانے کو اب تک 54 ملین روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے، اور DG آڈٹ کی رپورٹ کے مطابق محمد فیصل کو ہیڈ آف انٹرنل مقرر کرتے ہوئے CA اور انٹرمیڈیٹ کی شرائط کو پورا نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر ندیم قمر نے اپنی نور نظر عذرا مقصود کو خلاف قانون 8 ماہ کی مختصر مدت میں گریڈ 19 میں بھرتی کر کے گریڈ 20 میں ترقی دے دی۔ NICVD کی عجب کرپشن کی غضبناک کہانی کی اس مختصر سی جھلکیوں کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔